بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو کل کی کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ کو نفی کرنے کا طریقہ سیکھا. ٹھیک ہے انس، آپ بتا دیں پلیز کہ مذکر الفاظ کے لیے کون سا حرف نفی استعمال کرتے ہیں ہم؟ حرف نفی ہے مذکر الفاظ سے لیسا ہے، بالکل صحیح. سہیل کیانی آپ بتائیے مؤنث الفاظ کے لیے کیا ہے؟ لست. نہیں نہیں جواب تو سوری، دیں. لیست. لیست، نعم لیست. محمد احسن آپ بتائیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے جب ہم جملہ اسمیہ میں لیسا یا لیست انسرٹ کرتے ہیں؟ سر جو خبر ہے وہ منسوب ہو جاتی ہے. بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ بہت اچھا بڑا ٹیکنیکل جواب دیا آپ نے. خبر منسوب ہو جاتی ہے، اور منسوب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر تنوین ہے تو وہ دو پیج دو زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ماشاءاللہ، یعنی ضمہ فتح میں چینج آتا ہے. فتح میں چلے جاتا ہے. صحیح ماشاءاللہ، تمام یہ بالکل صحیح جواب ہے، صحیح ہے. تو یہاں سے ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ماشاءاللہ معلومات بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہیں. آج ایک اور نیا فیچر اس میں دیکھیں، ایکسپلور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان جملوں کو انٹیروگیٹو بنانا چاہیں یعنی استفہامیہ بنانا چاہیں تب بھی ممکن ہے. یعنی جیسے کہ ہمارے پاس ایک عام جملہ تھا، ہم نے جملہ بنایا تھا. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو، حل. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حل کے بالکل سینونیمس ایک اور بھی ورڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آ. حل اور آ ایک ہی، دونوں کوشچن پارٹیکل ہیں اور دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں آپ حل استعمال کر سکتے تھے وہاں پہ آپ آ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی. حل الکتاب جدید، تو یہ کوشچن ہے، اور بالکل اسی طرح آپ اس کی جگہ آ بھی استعمال کرتے ہیں، الکتاب جدید. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے، استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ کہاں پہ آپ کو حل استعمال کرنا چاہیے اور کہاں پہ آ استعمال کرنا چاہیے اس کا بھی کوئی ضابطہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کی زبان پہ بہتر طریقے سے آ جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ حل کے ساتھ مجھے حل الکتاب اچھا لگ رہا ہے، حل الکتاب جدید کہنے میں آسان لگ رہا ہے تو میں استعمال کر لوں گا. آل کتاب جدید یہ کہنے میں اچھا لگ رہا ہے تو میں استعمال کر لوں گا، میری مرضی ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ یعنی خود ہی تھوڑے دن بعد جو ہے وہ یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ ہمیں حل استعمال کرنا چاہیے یا آ استعمال کرنا چاہیے. یعنی یہ زبان کی خوبصورتی اور روانی اس کو آپ کہہ لیں، فی الحال اس وقت اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں نے کیوں بتایا اصل میں، اس لیے کہ میں ابھی ایک جملہ بنانا چاہ رہا ہوں. جیسے اب یہ جو جملہ ہے حل الکتاب جدید اور آل کتاب جدید، اگرچہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن میں ان دونوں کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں. تو نفی کے لیے رول یہ ہے، عربک سینٹنس میں رول یہ ہے کہ اگر جملے کے اندر کوشچن پارٹیکل ہوتا ہے تو ہمیشہ جملے کے شروع میں رہتا ہے. وہ ایک لائف ٹائم ٹپ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کے جملے میں کوئی کوشچن پارٹیکل ہوگا تو وہ ہمیشہ جملے کے شروع میں رہے گا، ہمیشہ. اب مگر میں اس جملے کی نفی کرنا چاہوں گا تو نفی کے لیے میرے پاس کون سا پارٹیکل ہے، اس کا مبتدا جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے میں کون سا پارٹیکل یوز ہونا چاہیے؟ محمد حسن آپ بتائیے. سر آپ یہ حل کتابوں والے جملے کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، حل الکتاب جدید میں میں نگیشن کا پارٹیکل یوز کرنا چاہ رہا ہوں. اب تو کون سا پارٹیکل مجھے یوز کرنا چاہیے؟ سر یہ ہمیں یوز کرنا چاہیے لیسا.
کیونکہ کتاب جو ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی. مثال کے طور پہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے جملے میں کوشچن پارٹیکل ہے تو پھر کوشچن اور پارٹیکل ہمیشہ جملے کے شروع میں رہتا ہے. اس کا مطلب ہے حل کی جگہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ فکس ہو گئی. اب اگر مجھے اس میں نیگیشن پارٹیکل یوز کرنا ہے تو انس محمد مجھے کہاں یوز کرنا چاہیے؟ حل تو پکا ہو گیا اپنی جگہ پہ حل. تو حل کے بعد لئی. بالکل صحیح کہا آپ نے, حل کے بعد استعمال کر لیں. بالکل. حل لیس الکتاب. اب خبر کو کیسے کہیں گے ہم یہاں پر, کیونکہ رول تو وہی رہے گا کہ جملے کے اندر لیسا موجود ہے تو لیسا تو خبر کے اوپر اٹیک کرے گا. لیس الکتاب جدیدن. جدیدن. ماشاء اللہ آپ نے جملہ بالکل کامیابی سے کمپلیٹ کر لیا. لیس الکتاب جدیدن. بالکل پرانی باتیں, پرانے دوست اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں. ہم ایک دفعہ ایک بات طے کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں. تو جب ہم نے طے کر لیا کہ لیسا جب بھی سینٹنس میں آئے گا خبر جو ہے وہ منصوب ہونی ہے, تو وہ ہم نے اس کو کر دیا, خبر کو منصوب کر دیا. اچھا بالکل یہی والا کام جو ہے نا وہ آ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. سملرلی میں اس جملے کو ظاہر ہے کہ یوں بنا سکتا ہوں, آ لیس الکتاب جدیدن. لیس الکتاب جدیدن. بالکل سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ کوشچن بھی ہے. اب یہ تھیوری کا آج کیا کلاس میں آپ ایڈوانس چل گئے ایک اور اسٹیپ, اور اب آپ نے انٹیرو نیگیٹو سینٹنس بنانا شروع کر دیا. انٹیرو نیگیٹو کا مطلب ہے ایسا سینٹنس جس کے اندر کوشچن بھی ہے اور نیگیشن بھی ہے. اچھا اب ایک دیکھتے ہیں کہ کس کو کون سا اچھا لگ رہا ہے. ایسی ایک چیک کرتے ہیں ذرا. محمد حسن آپ بتائیں آپ کو دونوں میں سے کون سا زیادہ بولنے میں آسان لگ رہا ہے اور بہتر لگ رہا ہے ساؤنڈ وائز. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں بتا دیا کہ دونوں ٹھیک ہیں. ہاں کیا لگ رہا ہے آپ کو پولائٹلی؟ سر مجھے سر لیس الکتاب جدیدن آسان بھی لگ رہا ہے, پولائٹ بھی لگ رہا ہے, کہنے میں بھی سہل ہے. چلیں ایک ووٹ مل گیا اس کو. سہیل کیانی آپ بتائیے دونوں سینٹنس میں سے آپ کو کون سا زیادہ پولائٹ لگ رہا ہے بولنے میں؟ میرا ووٹ بالکل اپوزٹ. ہاں ٹھیک ہے. مجھے یہ سوالیہ میں آل کتاب جدید ایزی لگ رہا تھا, اور حل لیس الکتاب جدیدن نیگیشن میں ایزی لگ رہا تھا. نہیں آپ صرف ایک کہہ دیں کہ حل لیس الکتاب جدیدن آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا الیس الکتاب جدیدن اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی ہم ان دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ووٹ ہمیں مل گیا. صحیح ہے, آپ کا ووٹ ہمیں یہاں پہ ہم نے کاؤنٹ کر لیا. جی ابو موسیٰ آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے, حل لیس الکتاب جدیدن یا الیس الکتاب جدیدن؟ الیس الکتاب جدیدن زیادہ سہل ہے, جس طرح احسن بھائی نے. ٹھیک ہے. انس محمد آپ کس کو ووٹ دیں گے, حل لیس الکتاب یا الیس الکتاب؟ سر الیس الکتاب مجھے صحیح لگ رہا ہے, کیونکہ سر وہ قرآن میں بھی اس میں آیا ہے, ایک آیت میں آیا ہے الیس اللہ. کیا بات ہے بھائی, آپ نے تو چکا لگا دیا بھائی. آپ نے تو اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت بھی پیش کر دی, اور بالکل صحیح کہا آپ نے. زیادہ فیوریٹ جو ہے علیسا کے مطلب علیسا جو ہے نا وہ زیادہ فیوریٹ ہے, اور قرآن کریم نے بھی اگر کہیں استعمال کیا تو علیسا ہی استعمال کیا. اور قرآن کی عربک جو ہے عرب اس کو بہت ہی اسٹینڈرڈ مانتے ہیں. یعنی آج کی ماڈرن ورلڈ میں بھی عرب جو ہے نا اگر کسی چیز میں ان کو ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ قرآن کو ریفر کرتے ہیں, اور وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن سے زیادہ بہتر عربی نہیں ہے کسی کی, اور قرآن سے زیادہ بہتر اسلوب بھی نہیں ہے کسی کا. تو چلیں ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہم بھی مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو یعنی لیسا آپ کے پاس ہے اور آپ جملے میں انٹیروگیشن یعنی حل یا آ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آ استعمال کر لیں گے تو وہ زیادہ فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے, حل جو ہے نا غلط نہیں ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ غلط نہیں ہے, لیکن زیادہ فیوریٹ عربوں کے نزدیک علیسا ہی ہے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. اب آپ کی باری ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے اسائنمنٹ بھیجے اور وہ میں آج لوڈ نہیں کر سکا بورڈ کے اوپر. تو آپ کے پاس تو موجود ہیں ظاہر ہے, بورڈ کے اوپر ہم بعد میں اپلوڈ کر دیں گے کبھی. اپنے سارے جملے جو آپ نے بنائے ہیں وہ پہلے وہ جملہ پڑھیں, اس کے بعد اسی کو انٹیروگیٹو بھی کر دیں. سہیل کیانی پلیز آپ بتا دیجئے, آپ نے اسائنمنٹ کیا ہے سہیل کیانی؟ نہیں سوری سر, میں نے نہیں کیا, ابھی میں لکھ ہی رہا تھا, میں نے ایک ہی جملہ لکھا ہے ابھی. ٹھیک ہے. لیس السیارۃ جدیدن. نہیں, یہ جملہ غلط ہو گیا, دوبارہ کہیے ذرا. لیس السیارۃ جدیدن. نہیں, اس میں کافی رول کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم نے مبتدا اور خبر اور جو لیسا ہے ان کے اندر آپس میں جو ہے نا تعلق سیکھا تھا. لیست سیارۃ جدیدتن. لیست السیارۃ جدیدتن, کیونکہ سیارہ میں الف لام موجود ہے اس لیے لیست کے ساتھ جوائننگ ساؤنڈ آئے گی. لیست السیارۃ جدیدن, یعنی لیست السیارۃ جدیدتن اصل ہے, لیکن جوائننگ ساؤنڈ جیسے کل آپ سے ڈسکس ہوا تھا غالباً کہ جوائننگ ساؤنڈ اس طرح ہو جائے گی کہ لیست السیارۃ جدیدتن. ٹھیک ہے, آپ مزید تیاری کر لیں, آپ کی باری ابھی آ جائے گی. ابھی دیکھتے ہیں. ابو موسیٰ آپ اپنا اسائنمنٹ پڑھیں بھی اور اسی طرح اس کو انٹیروگیٹو میں چینج بھی کر کے دکھائیے. جی انشاءاللہ. پہلا میرا سینٹنس ہے الاول لیس الازار واسعا. The lower garment is not wide. صحیح. هل ليس الازار واسعا. آپ کو حل پسند آ رہے ہیں, یہاں پہ جو آپ کو پسند ہے وہ استعمال کیجیے گا, ٹھیک ہے. یعنی آ استعمال کرنا چاہے تو آ بھی کر سکتے ہیں. الیس الازار واسعا, صحیح, ٹھیک ہے. اگلا آپ پورا اسائنمنٹ جلدی جلدی کریں, بس ٹائم کم ہے, ابھی بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. لیست الساعۃ رخیصۃ. صحیح. The watch is not cheap. صحیح. الیست الساعۃ رخیصۃ. لیس الحذاء مریحا. الیست الساعۃ رخیصۃ کا مطلب کیا ہو گیا؟ الیسا ہو گیا نا کہ کیا یہ واچ چیپ نہیں ہے. ہاں, کیا یہ چیپ نہیں ہے, ٹھیک ہے بالکل. از دی واچ ناٹ چیپ, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہو گیا. آگے چلتے ہیں. لیس الحذاء مریحا. The shoe is not comfortable. لیس الحذاء, لیست تو نہیں, حذاء مذکر ورڈ ہے, مؤنث جی لیسل کا. اچھا لیسل, تو سین کی جی لیسل نہیں, جی لیس الحذاء. ہاں بالکل, اب صحیح ساؤنڈ آئی ہے. لیس الحذاء مریحا, ٹھیک ہے. الیس الحذاء مریحا. صحیح, ایوہ, تمام. لیست السترۃ دافئۃ. صحیح. The sweater is not warm. صحیح, ماشاءاللہ. الیست السترۃ دافئۃ. یہ صحیح پڑھ رہا ہوں میں سترہ کو؟ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, بالکل غلطی ہوگی تو ضرور بتائیں گے آپ کو. آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے. سترہ جیکٹ کو بھی کہتے ہیں, سویٹر کو بھی کہتے ہیں, اور کسی بھی چیز جو انٹرسیپٹ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ سردی کو انٹرسیپٹ کرتی ہے تو اس لیے اس کو سترہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کچھ ہے؟ جی ہیں, پڑھوں یا آگے؟ پڑھتے رہیے, آپ تیز پڑھیے, یہ تو لکھے ہوئے نا, آپ تیز پڑھیے ذرا. جی. ہاں. لیس خالد قصیرا. خالد is not small. صحیح. الیس خالد قصیرا. صحیح, صحیح, تمام, احسنت. نام ہے واصل. لیس الکتاب ازرقا. My book is not blue. نہیں, یہ آپ نے غلط بول دیا. مائی بک کا ہے آپ نے. جی آپ نے جملے مائی بک استعمال کیا ہے نا.
تو دیکھیے آپ نے کیا غلطی کی جو بہت بڑی غلطی ہے ہمارے حساب سے. تو بھائی دوبارہ پڑھیے جملے کو. جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں. لیس الکتابی ازرقا. آپ نے ایک رول کون کی غلطی نکالے گا؟ کوئی ہے ایسا جو ان کی غلطی نکال سکے؟ میرے خیال یہ جملہ لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ تو ایک ایسی غلطی ہے جو کہ ہماری بنیادوں کو ہلا دیا اس نے دوبارہ. لیس الکتاب. سر میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیے کیا غلطی ہے. سر الکتابی تو پہلے ہی اسپیسیفک ہے اور ال اس میں پھر دوبارہ سے لگا دیا. لیس کتابی. دیکھا آپ نے؟ کتابو. دیکھا ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پاس اساتذہ موجود ہے. لیس کتابی. لیس کتابی ہوگا جی. اچھا لیسا کتابی ازرقا کر دیجئے کیونکہ ازرق کے اوپر ایک دمہ تھا نا، ازرقو تھا اصل میں یہ، تو آپ اس کو ایک ہی دمہ کریں. ہاں لیسا کتابی ازرقا، ایک دمہ جو ہے ایک فتح میں چینج ہوگا. اوکے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. لیست هذه قارورتک. قارورتکی. لیست This is not your bottle. لیست هذه قارورتکی. قارورتکی یا کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں تو پھر جی کا بھی ہو سکتا ہے. کی اور کا تعلق تو جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق مذکر مؤنث قارورہ سے نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا. میرا خیال ہے جی بالکل سر. جی صحیح کہہ رہے ہیں جی. میں نے اس سے کیا، قارورہ سے کیا ہے ہذه اور لیست. ہاں تو یہ ضروری نہیں تھا کی اس کے حساب سے ہوتا ہے، کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. جی بس اتنا ہی تھا. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ آپ نے کام کیا بھائی، بہت محنت بھی نظر آ رہی ہے اس کے اندر اور بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن وہ غلطی کافی میں نے اسٹوپڈ غلطی کی ہے، مجھے کافی ایمبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو ہم سب کیسے سیکھیں گے؟ ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے غلطی کی اور آپ کو ریویژن کا موقع مل گیا. ٹھیک ہے شکریہ. انس محمد تفضل. ماشاءاللہ انس محمد تفضل. لیس البیت مطرزا. لیس البیت مطرزا. ٹھیک ہے. الیس البیت مطرزا. لیس الدولاب بنیا. صحیح. الیس الثواب بنیا. صحیح. الیس الدولاب بنیا. صحیح. لیس الجوال قدیما. ایوہ. الیس الجوال. صحیح تمام. سر میں 3. صحیح ہے، آپ نے اچھا کیا. میں نے آپ کا اسائنمنٹ دیکھا تھا، بس مجھے ایک غلطی اس میں نظر آئی تھی لکھنے میں. آپ نے مثال کے طور پہ جب قدیماً لکھا تھا تو آپ نے میم کے ساتھ الف جوائن نہیں کیا تھا. تو قدیم میم ایسی ہے. ہاں وہ جو الف والا رول تھا وہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈبل فتح کی کرسی الف ہوتی ہے، تمام لیٹر کے ساتھ ہوتی ہے سوائے تا مربوطہ کے. تا مربوطہ میں ہم ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں، وہ تو آپ نے صحیح کیا ہے. باقی دیگر لیٹر کے ساتھ بھی آپ نے ڈائریکٹ لگا دیا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کو الف بھی اٹیچ کرنا چاہیے تھا آپ کو. ٹھیک ہے سر بالکل کریکٹ کر لیں. ماشاء اللہ بالکل بہترین ہو گیا کام. سہیل کیا نہیں آپ بھی کچھ جملے شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر آپ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنے جملے. جی یہ میں نے کچھ جملے بنائے ہیں. لیست القارورۃ باردۃ. لیست القارورۃ باردۃ بالکل صحیح جملہ بنائے. الیست القارورۃ باردۃ. الیست القارورۃ باردۃ بہترین جملہ بن گیا ماشاءاللہ. اور بتائیے. لیس الکرسی مکسورا. ماشاءاللہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. الیس الکرسی مکسورا. صحیح احسنت فکرہ جیدہ. نعم الیس الکرسی مکسورا. نعم. لیس القلم نظیفا. صحیح. الیس القلم نظیفا.
أليس القلم نظيفا. ما شاء الله. ليس البيت قديمة أليست البيت قديمة. بیت کو آپ نے مونس کنسیڈر کیا ہوا ہے؟ بیت کا لفظ مونس ہے کہ مذکر ہے؟ یہ مذکر ہے، سوری. ہاں تو صحیح کر لیں جملہ. ليس البيت قديما. صحیح. أليس البيت قديما. أليس البيت قديما. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ نے بہت ہی اچھے سینٹنس بنائے، تھوڑے سے وقت میں اچھے سینٹنس بنا دیا آپ نے. جزاکم اللہ خیر. تو حوار کی طرف آ جاتے ہیں. حوار کر کے دکھائیے ذرا محمد حسن اور سہیل کیانی. آپ ذرا کچھ آپس میں حوار کر کے دکھائیے، وہ جو ابھی تک آپ نے سیکھا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی احسن بھائی آپ شروع کریں گے؟ جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی احسن ما اسمک؟ اسمی سہیل کیف حالک یا اخی؟ بخیر والحمد للہ یا سہیل. الحمد للہ. هل انت بخیر؟ نعم انا بخیر الحمد للہ. من أين أنت؟ انا من باکستان. هل أنت باكستاني؟ نعم انا باکستانی. هذا أخي هو مدرس. اہلا وسہلا. هذا صديقي هو طبيب. هذا صديقي. ما شاء اللہ. صديقي. نعم. هذا صديقي هو طبيب. ما شاء اللہ. اہلا وسہلا. تو سر یہ کیا ہمیں فیمیل سیگے بھی استعمال کرنے چاہیے یا؟ بالکل کریے، بالکل کریے، ایک دفعہ پریکٹس کریے اس کی بھی. هذه أختي هي طبيبة. هي طبيبة. ما شاء الله. أحسن. هي طبيبة. طبيبة. اہلا وسہلا. هذه صديقتي هي طالبة. ما شاء الله. اہلا وسہلا. هل جديد؟ لا انا طالب قديم. ما شاء الله. آپ کچھ پوچھیں. من أين أنت؟ أنا من باکستانی. أنا من باکستان. أنا من باکستان. جگہ کے نام میں کسرہ نہیں آتا، ان کی جگہ فتح آ جاتا ہے. وما جنسيتك أنت؟ ہاں. أنا أمريكية. وما جنسيتك؟ أيوة نعم. وما جنسيتك أنت؟ نعم نعم أنا غلطان. أنا أمريكية. أيوة صحيح. أمريكية کہیں گے یا امریکین؟ امریکیہ. صحیح، امریکیہ بالکل صحیح کہا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب شكرا. طيب أبو موسى جزاك الله خير. وأنس تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحسن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حوار کس کے ساتھ ہو رہا ہے سر؟ وعلیکم نہیں کریں، وعلیکم. انس میرے ساتھ سے. ہاں انس تو انہوں نے احسن بولا تو میں کنفیوز. ابو موسیٰ اور انس. عفوا عفوا. ابو موسیٰ اور انس. نعم. كيف حالك يا أنس؟ الحمد لله أنا بخير. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله بالعافية. وبالعافية. وبالعافية. نعم صحيح. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ ما شاء الله. أنا باكستاني أيضا. نعم. أهلا وسهلا.
تو اب آپ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا استاد. تو اب آپ دونوں اگر دونوں پاکستانی ہیں تو آپ کو شہر پوچھنے چاہیے آپس میں. من ای مدینۃ جی انت. میں پوچھنے لگا تھا. پوچھیے. من 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 أين مدينة أنت نہیں من يا أنس؟ ای مدینۃ. من ای ایک نیا پارٹیکل ہے شاید ابھی تک آپ کے لیے. ای کا مطلب ہوتا ہے وچ. من کا مطلب فرام. اوکے. من ای مدینۃ جی من کا اور من مطلب ایتی بھی من أي نعم من أي مدينة أنت يا أنس؟ نعم أنا من کراچی. ایوہ صحیح. انس آپ بھی پوچھیں عفواً سیم سوال. انس آپ بھی سیم سوال پوچھیں. ومن ای مدینۃ. ومن أي مدينة أنت؟ ایوہ أنا من لاہور. ایوہ. یہ نیا سینٹینس ہم یہ نیا کوشچن ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر. من سر اس میں ایک کوشچن پوچھا تھا. جی من لاہور اور من اللاہور، یہ من اللاہور غلط ہوگا اور کیوں غلط ہوگا؟ اگر ہاں من اللاہور اس لیے غلط ہوگا کہ لاہور کا جب نام رکھا گیا تھا اس میں الف لام نہیں تھا، تو آپ ابھی بھی الف لام اس میں کیسے نہیں کر سکتے. صحیح. من ای مدینۃ انت، یہ ہم نے اپنے یہ اپنے حواد میں فی اپنے کا نیا لفظ بھی یوز ہوتا ہے. نہیں، فی کا مطلب ان ہوتا ہے. اوکے کہاں ہم ہے کہنا آپ؟ چاہ رہے کہاں ہیں ہیں؟ فرام یہ میں اوکے الگ الگ فرام. میننگ بھی لکھ دیتا ہوں نیچے اس کے. ٹھیک. آئی کا مطلب ہوتا ہے ویچ، اور مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی، اور انت تو آپ جانتے ہیں یو. اچھا یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو ایک بات کہ تاکہ کبھی آپ کسی نے اس طرح بولا تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں. چونکہ مدینہ کا لفظ جو ہے وہ مونس ورڈ ہے، تو بعض لوگ ایو کو ایتو بھی کر دیتے ہیں. تو من ایتی مدینۃ ایتی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو من کی وجہ سے. خیر ہوتا ہے من ایتی مدینۃ انتا یا انتی، جس سے بھی آپ بات کرنا چاہیں گے وہ تو اس کے مطابق آپ اس کو چینج کر دیں گے. انتا ہو یا انتی ہو، وہ تو آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے مطابق استعمال کریں گے. تو یہ میں نے صرف اس لیے بتایا تاکہ کسی اور نے یوز کیا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں کہ ایتی کیا چیز ہو گئی. ایتی اصل میں ایو کی ہی مونس فارم ہے. تو دونوں میں سے جو دل چاہے آپ استعمال کر لیں. یعنی لیکن مونس کے ساتھ آپ ایتی استعمال کریں گے، مذکر کے ساتھ آپ ایو استعمال کریں گے ہمیشہ. مونس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ایو اور ایتو دونوں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مذکر کے ساتھ آپ ہمیشہ ایو استعمال کریں گے. ایو جو ہے وہ نیا کوشچن کا پارٹیکل ہے جو کہ ابھی آپ نے سیکھا ہے، اور یہ اصل میں تھا ایو، لیکن من کی وجہ سے یہ ای ہو گیا یہاں پر اس جملے میں. اصل میں ہے یہ ایو. ڈیفالٹ جیسے میں نے بتایا تھا ڈیفالٹ جو مرفوع ہی ہوتا ہے، یعنی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا سر ایک سوال ہے یہاں پہ کہ یہ ایو جو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مؤنث کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تو ایو یا ایتی دونوں استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کر سکتے ہیں. تو مدینہ سر اٹ سیلف جو ہے وہ مؤنث ہے نا؟ مدینہ کا لفظ دیکھیے مؤنث ہے نا، تا مربوطہ لگا ہوا ہے اس میں. ہاں تو سر مدینہ کی ریفرنس سے ہم ایتی ہی نہیں استعمال کریں گے ہر دفعہ؟ ہر دفعہ ضروری نہیں ہے، میں یہی بتایا آپ کو کہ عرب دونوں استعمال کرتے ہیں. یعنی عربوں کی پریکٹس بتا رہا ہوں میں کہ عرب جو ہیں وہ یعنی ایو بھی استعمال کر لیتے ہیں اور ایتو بھی استعمال کر لیتے ہیں مؤنث لفظ کے ساتھ. صحیح. یہ ہمیشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جو پسند آ رہا ہے وہ آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. صاحب ہم یہ من جی جس طرح ہم نے من آئینہ انتا کیا تھا ویئر آر یو فرام، جی تو یہ آئینہ بھی استعمال نہیں کر سکتے مدینہ میں؟ من آئینہ جب آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے فرام ویئر یو آر. من آئینہ انتا کا مطلب ہے فرام ویئر یو آر. آئینہ کا مطلب ویئر ہو جائے گا نا، تو ویئر تو یہاں پہ فٹ نہیں ہوگا، وچ ہوگا نا. کون سے شہر سے آپ کون سے شہر سے ہیں، آپ کہاں شہر سے تو نہیں کہتے ہم. ایسے تو بات نہیں کرتے ہیں. اردو میں کرتے ہیں، نہ انگلش میں کرتے ہیں، نہ عربی میں کرتے ہیں.
ہاں اچھا مدینہ میں ایک اور اس سے میں اگر ہم یہ کہیں کہ من ای بلد انت، ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں من ای بلد انت، آپ کس ملک سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور ایو کا میں آپ نے ایو اگر میں نے چھیڑ ہی دیا ہے تو میں اس کو اور بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کی وکیبلری میں استعمال ہو جائے. ایو کو آپ یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ایو اصل میں ایک کوشچن کا پارٹیکل ہے جو کسی چیز کے بارے میں آپ پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. تو اس کے سمپلی دیکھیے بہت سمپل یوز بھی ہے اس کا. آپ یوں کہیے کہ ایو کتاب ان ہاذا، ایو کتاب ان. اور اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ایو کے بعد کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ. مجرور لفظ سے آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مجرور میں نے کل بتایا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں کسرہ آ جائے اس کو مجرور کہتے ہیں. کل ہی بتایا تھا نا آپ کو کہ مرفوع وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں ضمہ ہو، منصوب وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں فتح ہو، مجرور وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں کسرہ ہو. تو سر یہ ایو کتابن ہے یا ایجی کتابن؟ نہیں یہاں ای جو تھا وہ تو من کی وجہ سے تھا. من ایک ایسا پارٹیکل ہے جو جس کے بعد والا لفظ جو ہے مجرور ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو چونکہ نہیں آپ نے جو لکھا ہے اس میں زیر کسرہ بھی لگائی ہے آپ نے، تو اس وجہ سے میں کنفیوز ہو گیا کہ یہ ایو میں تو میں نے کسرہ نہیں لگائی، ایو میں تو میں نے ضمہ لگایا ہے. ایو میں کسرہ کہاں لگایا میں نے؟ نیچے وہ نقطے، وہ یہ کے نقطے میں بھی یہ ہاں یہ تو یا کے نقطے ہیں بالکل نقطے ہیں. سوری آئی تھاٹ اس کسرہ. نہیں کسرہ نہیں ہے کیونکہ ضمہ اوپر لگا ہوا ہے نا، تو کسرہ ہو نہیں سکتا. یا دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی کنفیوژن اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن یہ اصل میں نقطے ہیں، یا کے نقطے ہیں. صحیح ہے. ایو کتاب ان ہاذا کا مطلب ہو جائے گا یہ کون سی کتاب ہے، وچ بک از دس. اور یہ کوشچن کا پارٹیکل ہے، کوشچن کا پارٹیکل ہے، اس لیے پورا یہ کوشچن ہے اصل میں. اور کس کو یاد آیا کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کیے تھے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو کا استعمال کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ایو بلد ہاذا، ایو یوم ہاذا، ایسے کہا تھا نا. ہاں جی جی تو یہ وہی ایو ہے. اور دیکھیں میں بارہا جو ہے اسٹوڈنٹ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ عربی زبان نہیں چینج ہوئی. عربی زبان ماشاءاللہ اپنی جگہ پر اسی طرح باقی ہے. آج بھی ہم ایو استعمال کرتے ہیں، آج بھی ہاذا استعمال کر رہے ہیں، ذالک استعمال کر رہے ہیں. تمام چیزیں اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جو آج سے 14 سال پہلے استعمال کرتے تھے. تو عربی زبان الحمدللہ اپنی جگہ فکس ہے اور اسٹینڈرڈ ہے ہر دور میں. سلینگ کو ہم عربی زبان نہیں کہتے، وہ تو اشاروں کی زبان ہے. تو سلینگ کوئی زبان نہیں ہوتی، زبان اصل میں فصحی ہوتی ہے ساری. تو چلیں یہ تو ایک ضمناً ایک بات میں نے بتا دی آپ کو. ایو آپ نے سیکھ لیا، اس کو اپنی ووکیبلری لسٹ میں شامل کر لیں، کوشچن پارٹیکل کی لسٹ میں شامل کر لیں. کوشچن پارٹیکل کا الگ سے ایک پیج بنائیے. جیسے جیسے آپ کوشچن پارٹیکل سیکھتے جائیں آپ اس کے اندر اس کا اندراج کریے. ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سر یہ شہر کے لیے مدینہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، سر کنٹری کے لیے کیا ورڈ یوز کریں گے؟ بلد. کنٹری کے لیے بلد استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے بسم اللہ. اب ہم آگے بڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ. یہ کچھ پکچرز ہیں، ان کے پکچرز کے اوپر آپ تبصرہ کریے گا. جو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے وہ آپ عربی میں کہنے کی کوشش کیجیے. جی انس آپ شروع کر سکتے ہیں. ہاں یا انس آپ شروع کیجیے. اس پکچر کو دیکھیے، اس میں آپ جو باتیں کر سکتے ہیں وہ بات کریے ذرا. ھذا اخی. ایوہ ھذا اخی. ہوا مہندس. ایوہ صحیح، ھذا اخی ہوا مہندس. ابو موسیٰ تفضل. هذه أختي وهي طبيبة. وهي طبيبة صحیح. شکراً. سہیل کیانی.
next set of یہ دیکھیں یہ یہ تو ملک مصر کا هذا مصر کا یہ وہ هذا بنا ہوا ہے جی هذا مملکت مصریہ. نہیں آپ یہ کہیے نا کہ یہ مصر کا میپ ہے. میپ کی انگلش میپ کی میپ کی عربک کیا عربی ہوگی؟ میرے خیال ہے تو سیکھی ہے پچھلی دفعہ. میپ کے لیے دو ورڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ. ایک ورڈ آپ کے پاس ہے خریطہ، خریطتن، خریفت خریطتن تو کے ساتھ ہے یہ، اور او اسی ایک اور ورڈ بھی ہے خارطتن. خریطتن خریطتن خارطتن. هذا خریطت. اب آپ اچھی طرح دیکھیے بھائی، اب آپ ایڈوانس لیول پہ جا رہے ہیں. اب یہ والی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. مذکر مونس پہ قابو پائیں. خریطہ اور خارطہ دونوں مونس ورڈ ہیں. هذه خریطت. حاض ہی دیکھیے آپ کو بہت سمپل سی بات کرنی ہے. آپ کو کہنا ہے دس از میپ دی آف میپ ایجپٹ. آف ایجپٹ. بالکل. هذه خریطت مصریہ مصرین. ایوہ ہی آپ نے بہت سارے رولز کی خلاف ورزی کی ہے اپنے جملے میں. دوبارہ کریے. هذه خریطت یا خریطت ہاں مصریہ مصر ہی رہے گا نا، وہ تو جگہ کا نام ہے مصری. نا، وہ تو جگہ کا نام ہے. تو یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے، اور چلو یہیں کی غلطی ٹھیک کر دیں آپ. یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ یہ خارطہ تو مصر جو ہے یہ کون سی کمپوزیشن ہے؟ میپ آف ایجپٹ. اس کو ال تو ہم نہیں لگا سکتے، تو یہ خریطت پہلے یہ سب سے پہلے بتائیے یہ کون سی کمپوزیشن کہلاتی ہے؟ ہم نے سیکھا تھا نا، جیسے کتاب خالدین، کتاب اللہ، رسول اللہ، کون سی کمپوزیشن کہلاتی ہے؟ نسبت کر رہے ہیں نا، ہم اس کی ریفر کر رہے ہیں، اس کو ملکی اونرشپ دے رہے ہیں. اونرشپ دے رہے ہیں. بالکل جی اونرشپ دے رہے ہیں یہ اضافہ کی کمپوزیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے یاد دلا دیا آپ کو. اب آپ رول بتا دیں کہ اضافہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں. فرسٹ پارٹ کا کیا رول ہے اور سیکنڈ پارٹ کا کیا رول ہے؟ سوری سر ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آسن آپ کچھ ہیلپ کریں. نام یا استاد آپ بتائیے اضافہ کی کمپوزیشن میں فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ کے کیا رولز ہیں؟ سر فرسٹ پارٹ اضافہ سر یہ مجھے یاد ہے کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مجرور ہو جاتا ہے، اور فرسٹ پارٹ نہیں یاد آپ کو. ٹھیک ہے ابو موسیٰ سے پوچھتے ہیں. ابو موسیٰ آپ بتائیے. جی استاد، اضافہ کا جو فرسٹ ہوتا ہے وہ ہم اس کو خریطۃ مصر کریں گے. جو دو تنوین ہے وہ پیش میں ہو جائے گا، ایک میں ہو جائے گا. ہاں تنوین ختم ہو جائے گی اور یعنی وہ ایک دمبا رہ جائے گا. بالکل یہ جواب صحیح ہے. بالکل تنوین نہیں آ سکتی. کیا نہیں صاحب؟ ٹھیک سر، ٹھیک ہے تنوین سر. نہیں آ سکتی فرسٹ پارٹ میں. اور انس نے وہ حسن نے صحیح بتایا کہ سیکنڈ پارٹ جو ہے مجرور ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے طے کیا تھا اس کا مجرور ہاں جی تو لیکن یہ طے کیا تھا کہ نہیں یہاں پہ ہاں اس کی جگہ فتح ہو جائے گا، کیونکہ جگہوں کے سارے نام مونس ہوتے ہیں اور مونس ناموں میں کبھی کسرہ نہیں آتا، کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے، تو یہاں پہ فتح ہو جائے گا. جی ٹھیک ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ تھا، لیکن یہ کہ آپ چونکہ ہم یہ سیکھ چکے ہیں اس لیے آپ کو جواب آنا چاہیے اصولاً. تو ریویژن ضرور کریں. ریویژن کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل بھی. ریویژن ضرور کریں. دیکھیں آپ ریویژن کرتے ہیں
مجھے فٹافٹ جواب دیتے تو پھر ہم اس وقت آگے بڑھ رہے ہوتے. تو یہ براہ کرم ریویژن ضرور کریں. ٹھیک ہے, شکراً. سوریہ, محمد احسن آپ بات کریے اس پکچر کے بارے میں. هذه خارطة سوریہ. ایوہ, ہادی خارطہ سوریہ, بالکل صحیح جملہ بنائے. طيب, شکراً. اور کچھ بھی بات آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. وہ صدیقی منہا, اور میرا دوست وہاں سے ہے. یہاں سے, ہاں بالکل. شکراً. حیا انس محمد, اس پکچر کے بارے میں کوئی بات کیجیے ذرا. هذا خالد. ہادہ خالد, صحیح. انس محمد آپ مجھے یہ کہہ کے دکھا دیجیے, میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں, آپ مجھے یہ کہہ کے دکھا دیجیے دس از پکچر آف خالد. دس از پکچر آف خالد, یہ کہہ کے دکھا دیجیے مجھے. پکچر کی عربی پکچر کی عربی ہے سورۃ. هذه سورة خالد. اور تمام الفاظ کی آخری حرکات ضرور بتائیے. ہادی تو هذه استعمال کیا آپ نے, ہادی, هذه سورة ہادی سورۃ خالد. خالدین, ہادی سورۃ خالدین, بالکل صحیح جملہ بنایا آپ نے. هذه خالدین, ہادی میں لکھ بھی دیتا ہوں, ہادی سورۃ خالدین. انہوں نے بالکل ماشاءاللہ صحیح جملہ بنایا ہے, اور اس جملے میں کوئی غلطی نہیں ہے ابھی, کیونکہ اضافہ کا صحیح رول استعمال کیا انہوں نے. اضافہ کا فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں تنوین نہیں ہے, نہ الف لام ہے, اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ مجرور ہے, کیونکہ اصل تھا خالدون, تو اس کی وجہ سے ہو گیا خالدین. اصل تھا خالدون, اور خالدون کے دو ضمہ جو ہیں دو کسرہ میں چینج ہو گئے, خالدین ہو گیا. تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے محمد احسن, آپ یہ جو جملہ انہوں نے بنایا ہادی سورۃ خالدین, اس کو نگیٹ کر دیجئے. یہ مثبت سینٹنس ہے, اس کو منفی میں چینج کر دیجئے. منفی میں چینج کر دیجئے اس کو. ہادی سورۃ خالدین کا جو سینٹنس بنایا ہے, اس کو منفی میں چینج کریں. لیستی هذه السورة خالد. نہیں, آپ نے رولز کا خیال نہیں رکھا بالکل بھی, ایسا لگ رہا ہے. اور لیستی کیوں کر دیا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا میرے. آگے کون سا الف لام سے ملایا تھا آپ نے جو لیستی کی ساؤنڈ نکلی ہے؟ سر میں نے اصل میں سورہ کو دیکھ کے جو ہے وہ لیست آئے گا. لیستی سے اعتراض ہے, لیست سے اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, لیست. ہاں لیست, دوبارہ کہیے. لیست هذه سورة خالد. تو لیست نے کوئی اثر نہیں کرا, لیست کا اثر لیست هذه سورة خالدا. بالکل غلط ہے یہ. سورۃ خالدین ایک لفظ ہے کہ دو لفظ ہیں؟ سر دو لفظ ہیں. تو اچھا, حاضی سورۃ خالدین میں مبتدا کہاں ہے اور خبر کہاں ہے؟ سر مبتدا جو ہے وہ حاضی ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے وہ مرکب ہے, مضاف ہے, سورۃ خالدن. نہیں, مضاف کا کمبینیشن. نہیں جناب, نہیں جناب, مضاف الیہ سے مل کے خبر نہیں بنی ہوئی, بلکہ میں نے بتایا تھا کہ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ اس وقت خبر ہے یہاں پر. اصل میں تھا حاضی سورتن. اگر آپ خالد کو اس میں سے نکال دیں, خالد اس وقت ایک اضافی ورڈ ہے. اصل جملہ تھا حاضی سورتن. پھر ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا سورت کو, اس کا اضافہ کر دیا, تو ہم نے کہا حاضی سورۃ خالدین. ٹھیک ہے نا. تو جملے کے اندر تو یہ ہو جائے گا. اور خبر ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے. دیکھیے وہ ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جس میں سے آپ کسی کو نکال نہیں سکتے. لیکن یہ کیسے پہچانتے ہیں کہ کون سا پارٹ جو ہے نا وہ اسٹرکچر کا پارٹ ہے, اس کو آپ ریموو کر کے دیکھ لیں. اگر ریموو کرنے سے بھی اسٹرکچر برقرار ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے.
اگر اسٹرکچر برقرار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا پارٹ ہے. تو مبتدا ہے حاضی اور صورت خبر ہے اور وہ مضاف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خالدین جو ہے مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اپنا جملہ ٹھیک کریں. لیست حاضی صورت خالد. اب بالکل صحیح ہو گئے ماشاءاللہ, آپ نے خبر کو الحمدللہ منسوخ کر الحمدللہ. دیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر استاذ. انس محمد آپ چینج کر کے دکھا دیجئے. حسن نے جو جملہ بنایا ہے اس کو آپ سوالیہ میں چینج کر کے دکھائیے. الیس هذه سورۃ خالد. نہیں, آپ نے توجہ نہیں کری بھائی, آپ نے بالکل توجہ نہیں کری. حسن آپ اپنا جملہ ایک دفعہ دوبارہ بتائیں اور انس محمد آپ وہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس. حسن آپ اپنا جملہ دوبارہ بتائیں. نعم یا استاذ. لیست حاضی صورت خالد. یہ لکھ لیں انس آپ, اور اب بتائیے اس کو یعنی سوالیہ جملے میں چینج کر کے دکھائیے. حسن اس کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. ہاں بتائیے. الیست هذه سورۃ خالد. نہیں, انہیں تو سورت نہیں کہا تھا کیونکہ لیست کا اثر آپ کو بھی تو سورت سوچنا کا چاہیے. کہا تھا. سورت خالدین تھا. لیست کا اثر خبر پہ آئے گا نا بھائی. ہاں, پرانے دوستوں کو نہ بھولیں, کنٹرول کریں اس کو, اس ایشو کو کنٹرول میں رکھیں کہ ہر پارٹیکل جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اگر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے تو جملے میں اس کا اثر شو کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. الیست حاضی صورت خالد. طیب, شکراً, یہ اچھی پریکٹس تھی. ابو موسیٰ آپ اس سورہ کے اوپر بات کر کے دکھا دیجیے گا. هذه أختي صغيرة. حاضی اختی الصغیرۃ. This is my little sister. طیب. اسمها ایوہ, نعم صحیح. اور کچھ وهي کہنا چاہیں؟ طالبة. ایوہ ماشاءاللہ, یہ آپ نے اپنی غیر حاضری کا کفارہ دے دیا اور ایک پورا پیراگراف جو ہے بتا دیا سورہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, شکراً شکراً ماشاءاللہ. عفوا استاذ. طیب. احسن جاوید, اس سورہ کے بارے میں بات کیجئے. تکلم عن هذه السورة یا احسن. نعم یا استاذ. هذا طالب هو جالس. هو جالس, صحیح. هذا طالب وهو جالس, صحیح. وهو جالس. واكتب درس. هو يكتب ويكتب درس. نعم صحیح. ويكتب درس. شکراً. حی, تفضل یا سہیل کیانی. جالسن کا کیا مطلب ہوگا؟ جالسن, he is sitting. سٹنگ, جالس جلسہ, اچھا سٹنگ. طيب يا سهيل كياني تفضل, تكلم عن هذه السورة. هذا أخي هو مهندس. آپ ابھی بھی بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں, نگیشن کی, کوشچن کی, وہ بھی باتیں کر سکتے ہیں جیسے ابھی کر کے دکھایا انہوں نے. سوری, میں اسٹرگل کر رہا ہوں جملے. ٹھیک ہے, جملہ آپ ضرور کریں بالکل, بلکہ لکھ کے بتا دیجئے, پہلے لکھ لیجئے پھر بتا دیجئے, ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ. اور اس دوران ہم تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ کر لیجئے گا, اسائنمنٹ میں لے لیجئے گا. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ میں کر لیجئے گا یہ کام. میں چاہ رہا ہوں ایک نئی چیز بھی سیکھ لیں آج آپ, اور اس کو پھر ہم اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ, اور وہ ہے عدد. عدد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ. عددن, کاؤنٹنگ سیکھیں گے ابھی. ٹھیک ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ کاؤنٹنگ آتی ہوگی پہلے سے, لیکن کوئی بات نہیں, ایک دفعہ سیکھتے ہیں اس کو دوبارہ. تو جی میرے ساتھ کون ہے؟ ابو موسیٰ, تفضل. نعم یا استاذ.
واحد واحد صحیح. اثنان اثنان صحیح ثلاثة صحیح أربعة صحیح. خمسة. خمسة صحیح. شكرا. محمد أحسن تفضل. نعم يا أستاذ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. شكرا. سهيل كياني تفضل. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. شكرا خمسة. شكرا شكرا. أنس محمد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. خمسة ما شاء الله. किसको याद हो गई ये बताएं. बगैर देखे कौन सुनाना चाहेगा अभी. बगैर देखे कोई सुना सकते हैं. जी सर. जी सर मैं نعم يا نعم يا أستاذ. माशाल्लाह ऐसे सारे लोग हैं. तो फिर सुहेल आप सुना दीजिए पहले. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. सही. शुक्रान. अहसन आप सुनाइए. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. شكرا. يا أبا موسى سمعنا سمعنا हमें सुनाइए. واحد اثنان نعم يا أستاذ. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أيوة جيد. أنس محمد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. माशाल्लाह ये आप सबने जो है बगैर देखे पढ़ा है. बगैर देखे सुनाइए. نعم نعم يا أستاذ. نعم. माशाल्लाह. أستاذ आपने कहा سمعني سمعني अपना का سمعني मैं लिख देता हूँ. سمعني या سمعنا इसका मतलब है कि सुनाइए. मैं लिख देता हूँ. सम्य का मतलब सुनाइए. और इसके साथ मैंने नी लगा दिया तो इसका मतलब है कि मुझे सुनाइए. और अगर नून अलिफ ना लगा दिया तो इसका मतलब है हमें सुनाइए. सम्यनी सम्यना सुनाइए. अच्छा उस्ताद ये हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फ़ोन पे अक्सर किसी से बात होती है तो कोई बोलता है सम्मअनी तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे सुना. नहीं वो तस्मानी कह रहा होता है आपसे कि कैन यू लिसन मी हाँ कैन यू हेयर मी. समानी. नाम. देखिए सम्यनी जो है सम्य का मतलब सुनाइए. सुनाइए सुनाएं. सही ये सही फेल अमर है एक. सही सही सही. मैंने उर्दू में भी लिख दिया. लेट मी लिसन. सम्यनी लेट मी लिसन. सम्यना लेट अस लिसन. सही. और तसम्मअनी मतलब वो इस्तिफाम हो गया. तस्माउनी तस्माउ. डू यू हेयर मी. तस्माउनी वो अलग है. वो अलग वर्ड हाँ है. ओके बस हाँ ये वो है. ठीक है सर. आप बिल्कुल पूछा करें. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और सबको चाहिए कि वो जो भी उनके लाइफ में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं वो ज़रूर सवाल पूछें ताकि वो अप टू डेट रहें अपने. क्योंकि अब आपको शुरू कर देनी चाहिए कॉन्वर्सेशन सबके साथ इंशाल्लाह. चलें. अच्छा अगर किसी को बुलाना हो तो वो कहते हैं लो सुमहत. लव समाहता का मतलब होता है एक्सक्यूज मी. मैं लिख देता हूँ ये. वो बुलाने के लिए नहीं होता. वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए होता है. लव समाहता. समाहता ता लगा देंगे तो आप किसी मेल पर्सन से बात कर रहे हैं. और अगर ती लगा देंगे तो इसका मतलब है आप किसी खातून से कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी. लव समाहता लव समाहती. ये डिफरेंट लफ्ज़ है ना सर. ये इसमें तो ऐन है ही नहीं. जी समा. जी ये हाँ तो एक्सक्यूज के लिए है. ये लिसनिंग हेयरिंग के लिए नहीं है. जी जी. हाँ ये एक्सक्यूज मी है. वो प्रोनाउंसिएशन ऐसी थी ना तो मुझे लगा कि शायद ये वही है. ताइब शुक्रान. अच्छा अब मैं रैंडम पूछूंगा और मैं इशारा करूंगा पिक्चर की तरफ. आपको बताना है इस तरह करके जैसे नंबर बोलने हैं. जिस पिक्चर में जो नंबर आपको नज़र आएगा जितनी नंबर ऑफ बुक्स नज़र आएंगी वो नंबर बोलना है आपको. ठीक है. बल्कि उन्होंने खुद ही रैंडम में रखा हुआ है तो हम आसन से कहेंगे कि आसन आप ये क्वेश्चन करें. सर इस पे सवाल करना है.
نہیں سوال نہیں کرنا، آپ کو صرف یہ پڑھنا ہے، بتانے ہیں اچھا عدد کے حساب سے، جتنی عدد نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے. عدد جی عدد 1 4 3 2 5. صحیح، احسنت، ماشاء اللہ، احسنت. انس محمد آپ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں؟ میں جس پکچر کے اوپر اشارہ کروں گا بس وہ بتانا ہے آپ کو. بتائیے. اربعہ صحیح، 5 صحیح، 1 واحد 2 صحیح، احسنت یا انس، ماشاء اللہ. انت ناجح، انت ناجح یعنی آپ پاس ہیں. انت ناجح، شکرا لک. السید سہیل کیانی تفضل. جی سر. دوسری لائن پڑھ دیں آپ ساری، دوسری لائن میں اچھا عدد دوسری بتا لائن. دیجیے. 4 2 5 1 3. اچھا اب I don't know آپ وہی لائن دیکھ رہے دوسری ہیں یہ لائن جو. کہہ رہا تھا میں، لیکن ٹھیک ہے آپ نے وہ بھی پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا اس میں نمبر آف بکس پہ نہیں. پہلی پکچر میں تو واحد، واحد دوسری پکچر میں 1 2 3 4 4 صحیح، 3 تیسری پکچر میں 3 صحیح، پکچر، چوتھی پکچر میں 2 صحیح. اور لاسٹ پکچر میں 1 2 3 4 5 5. ہاں تو 1 2 3 4 5 بھی عربی میں بولا کریں آپ. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ. تو اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. تدریب رقم 2 رتب الاعداد. ہم رتب تو ہمیں معلوم ہی ہے، اب اس کو رینڈم میں کرنا چاہیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا میں اب دیکھیے عربی کے نمبر لکھنے، ویسے آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتا دیتا ہوں، عجیب و غریب بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے. عربی کی نمبرنگ جو ہے نا وہ اس طرح لکھی جاتی ہے: 1 2 3 4 5. دوبارہ دیکھیں، 1 2 کو ہم ایسے لکھتے ہیں. 2 ہینڈ رائٹنگ میں ایسے ہوتا ہے، اوپر سے فلیٹ ہوتا ہے اور نیچے سے ایسا سلانٹ آ رہا ہوتا ہے. توجہ سے دیکھیں. 2 3 میں تو یہ اس طرح بھی لکھتے ہیں اصل میں، اور ہینڈ رائٹنگ میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی لکھتے ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو اسٹینڈرڈ بتا رہا ہوں جو کہ بک سے ملے گا آپ کو. 3 4 اور 5 میں وہ پان نہیں بنتا اس میں، یعنی پان کی طرح ہم جیسے اردو میں بناتے ہیں نا دل جیسا، ایسے نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے فلیٹ. 5 1 2 3 4 5. تو اب میں جو ہے انشاءاللہ تعالی رینڈم لکھوں گا اور سب سے پوچھوں گا باری باری. جی احسن آپ تیار ہیں؟ نعم یا استاذ. طیب انا جاہز. انت جاہز، ماشاء اللہ. نعم بتائیے میں نے کیا لکھا ہے. 3 صحیح. 5 صحیح. 2 صحیح. یہ دلاور کا کرسر آ رہا ہے اس کے اوپر تو میں ایک شور نہیں ہوں. جی دلاور موو کیے. 1 صحیح. 4 صحیح. سہیل کیانی تفضل. جو میں لکھوں گا وہ بتانا ہے آپ کو. جی 4 3 1 5 2. ماشاء اللہ انت ناجح، ماشاء اللہ انت ناجح. انت ناجح کا مطلب ہے کہ یو آر پاس. ابو موسیٰ تفضل.
نعم يا أستاذ. 5 5 1 4 4 3 3 2. صحيح أحسنت ما شاء الله أحسنت. أنس محمد. نعم. أنس محمد. نعم. 2 जिसको मैंने सर्किल किया वो बताइए. जी सर. 2 اثنان 4 4 5 5 1 1 4 4 1 3 3 2 2 1 1 4 4 2 2 3 3 5 5 माशाल्लाह अंत नाजिह माशाल्लाह. तमाम आपने तो हमने सारी प्रैक्टिस आप ही पे कर ली. शुक्रन लग. सबकी बारी आ गई ना. काफ़ी है. तो आज की जी क्लास में उस्ताद. आपने माशाल्लाह काफ़ी मुनासिब चीज़ें सीख ली. कुछ नए एक आईयू भी सीखा. नया क्वेश्चन का पार्टिकल था उसको ज़रूर याद रखिएगा. नेक्स्ट क्लासेस में काम आएगा वो. इसके अलावा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे और मुदाफ इलैहि यानी इदाफ़ा का जो की कंपोजिशन को रिवाइज भी कर लिया हमने. इसके अलावा अदद भी सीखा माशाल्लाह आज आपने. और कोई सवाल करना चाहें तो कर लीजिए. बिस्मिल्लाह. उस्ताद मोहतरम, ये इजाफा और ये जो मुजाफ लेवल है ना, ये थोड़ी हमें एक्सरसाइज के लिए कुछ आप असाइनमेंट दिएगा. अच्छा ये ठीक इसकी है ज़रूरत काफ़ी मेरे ख्याल से है. इंशाल्लाह. ठीक है आपकी फरमाइश नोट कर ली और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसमें एक एक्सरसाइज बना के दूंगा आपको. ठीक है इंशाल्लाह. और कोई सवाल करना चाहें जज़ाकल्लाह खैर. आज की क्लास के बारे में फीडबैक दीजिए. कुछ पसंद आई, कोई नई चीज़ सीखी आपने? जी सर. काफ़ी पुराना रिवीजन भी हो गया, त्यौहार भी किया जी और माशाल्लाह. कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो गई. सर कुछ मुफरदात में भी एडिशन हुई है. जी माशाल्लाह मालूमात में एडिशन भी हुआ. और बिल्कुल इनको नई चीज़ों को सबको मेंटेन करिएगा इंशाल्लाह. आपका अभी टाइम है. रिवीजन ज़रूर करिएगा. और रिवीजन के लिए आप चाहे बोर्ड के ऊपर आके करें. और आप लोगों ने कोई प्रोग्राम किया आपस में अभी तक, कोई तय किया कि कब आप बोर्ड पर आएंगे, मिलेंगे और इस तरह मिल के रिविज़न करेंगे? अभी इंशाअल्लाह नहीं. सर हम जैसे आप ये डिस्कशन मुझसे कह रहे करते हैं ना हैं. इदाफा की बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह आप आपस में मिलके भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी एक्सरसाइज जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट कर लिया है कि जी. एक्सरसाइज तो बना के दूंगा मैं आपको. लेकिन आप आपस में भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करके काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक दूसरे को टास्क दे दीजिए. बुक ऑफ मोहम्मद कह के दिखाओ, कार ऑफ जैसे डोर ऑफ द कार कह के दिखाओ, लॉक ऑफ द डोर कह के दिखाओ. इस तरह के मुख्तलिफ असाइनमेंट एक दूसरे को देकर आप इजाफा की जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. शुक्रन लकुम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इंशाअल्लाह. वालेकुम